اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام بھائیوں، بزرگوں اور میری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرے بھائیوں، آج میرا جو ویڈیو بنانے کا جو مقصود ہے اور جو میرا موضوع ہے یہاں پر، وہ ہے جریان کے بارے میں۔ جریان ایسی عام بیماری کہ جو آج کل تقریباً لوگوں کو ہو ہی جاتی ہے، چاہے وہ جوان ہے، چاہے وہ 40-50 سال کی عمر کا ہے، چاہے وہ اس سے بڑا ہے، تو وہ اس بیماری کو خوب اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو میرا جو مقصود تھا وہ یہ تھا کہ میں آج کہ کسی کے لیے دوائی بنا رہا تھا جریان کے لیے، تو کسی کا آرڈر تھا، اس پر اس کو بھیجنی ہے۔ تو میں نے سوچا چلو ایک نیک کاری ایک اور بھی کر لیتے ہیں کہ چلو ایک ویڈیو بنا کر لوگوں کے لیے بھی اس کو بھیج دیتے ہیں کہ جو یقین کرے گا انشاءاللہ وہ اس سے فائدہ اٹھا لے گا، اور جو یقین نہیں کرے گا پھر وہ اللہ کے حوالے، وہ پھر جانے اور اس کا کام جانے۔ تو بھائی، ہمارا جو مقصود تھا وہ لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے تھا۔ مثال اپنی مشہوری تو وہ ایک علیحدہ سی بات ہے نا، وہ ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ تو بہرکیف میرا مقصود تھا وہ جریان کے بارے میں۔ اب اتنی زیادہ لمبی تشریح کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بہت ساری ویڈیو یوٹیوب کے اوپر پڑی ہوتی ہیں جریان کے بارے میں۔ اب جوان ہے یا بڑی عمر کا ہے، وہ خوب اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جریان کیا چیز ہے۔ بہرکیف جریان کے بارے میں جو اکثر حکماء لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اگر لگاتار ہو جائے تو پھر اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ کہ نامردگی ہو جاتی ہے، انسان نامرد بن جاتا ہے۔ کہ اگر یہ بہت زیادہ لمبے عرصے تک کسی کو ہوتا رہے تو پھر اس سے مردانہ جو قوت ہوتی ہے وہ ساری کی ساری کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس سے جو نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں صحت کے اوپر وہ یہ ہوتے ہیں کہ انسان کا جو بدن ہے وہ سست ہو رہا ہوتا ہے، لاغری ہو رہی ہوتی ہے، کام کو کرنے کی طرف دل نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ آپ سے لوگ دوست کہیں گے کہ آج ادھر چلتے ہیں اور آپ آرام کو ترجیح دو گے، کوئی کام بالکل دل سے کرنے کی طرف مثالیں نہیں، انسان مائل نہیں ہو رہا ہوتا ہے، انسان کی قوت مدافعت کم ہوتی جاتی ہے۔ اگر وہ بالغ جوان ہے اور جوانی کو بالغ ہو گئے اور کچھ عرصے بعد ان کو یہ تکلیف ہو گئی ہے تو اس سے ان کی جو جسم کی جو بڑھوتری ہے، جو صحت ان کو ملنی ہے، گوشت بڑھنا ہے، ہڈیاں بڑھنی ہیں، قد بڑھنا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں مثالیں اس سے متاثر ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بالکل کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس طرح بہت ساری تکلیفیں ہو جاتی ہیں۔ بہرکیف میرا جو مقصود تھا وہ یہ تھا کہ جریان کے اس موذی مرض کے بارے میں آپ سب کو وہ کہ دوائیں بھی بتا دوں اور طریقہ علاج بھی بتا دوں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے کہ قوی امید ہے کہ کافی درجے تک آپ کی جو یہ تکلیف ہے تو وہ ختم ہو جائے گی۔ اس جریان کے سلسلے میں بڑے بڑے دواخانے ہیں جو اس مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کی بھی اچھی اچھی دوائیں ہیں، وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس ناچیز کی یہ بات اگر آپ کو اللہ تعالیٰ دل میں اتار لے تو آپ ضرور اس کو ایک دفعہ ٹرائی کرنا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور فائدہ دے گا۔ اچھا، بات جو مقصود کرنا تھی، جو مین تھی، وہ اس میں یہ بھی تھی کہ میں جب بازار گیا سالب مصری لینے کے لیے، اور کچھ عرصہ پہلے بھی گیا تھا، تو اس وقت جب مجھے سالب مصری ملی تھی 300 روپے تولہ میں، تو وہ اتنی تھی، کہ یہ جو اوپر کا حصہ ہے اتنی سی صرف سالب مصری وہ تھی، تقریباً اتنی بنی، اور اس سے تھوڑی سی کہ لائٹ کلر میں تھی نا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جب میں 2 دن پہلے جب یہ دوائی بنانی تھی اور میں بازار گیا ہوں سالب مصری لینے کے لیے، تو اس وقت میں نے جب اس کو سالب مصری کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہ 400 تولہ کہا، تو میں نے کہا 100 روپیہ زیادہ۔ اس نے کہا جب آپ سالب مصری دیکھو گے تو آپ کہ کہو گے کہ یہ واقعی یہ ہے، تو واقعتاً یہ 1 نمبر ہی تھی۔ اب یہ اس کی کہ سالب مصری کی مقدار دیکھو نا، یہ کتنی بڑی ہے ماشاءاللہ، اور کمال یہ ہے کہ اس سے ڈبل وزن کی اور ڈبل کہ جسامت کی اور بھی تھی جو میں نے پیس دی، تو بعد میں مجھے یاد آیا تو میں نے ایک اس میں سے آپ کو دکھانے کے لیے یہ نکال لی۔ تو آپ کو اب اس کے اعتبار سے بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ نے 1 نمبر چیز اٹھانی ہے، 2 نمبر نہیں اٹھانی ہے، بس اس لیے بھی آپ کو یہ دکھانا تھا۔ یہ اچھے طریقے سے آپ اس کو دیکھ لیں، یہ سالب مصری ہے، یہ تقریباً کہ جو اصل سالب مصری ہے وہ یمن سے ایکسپورٹ ہو کر یہاں پر آتی ہے نا۔ بہرکیف یہ ہمارا موضوع نہیں ہے،
تو آپ کو نسخہ بتاتا ہوں جس سے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے لیے یہ جو جریان کی جو تکلیف ہے وہ اس کو کیا کر دے گا، ختم کر دے گا۔ تو آپ نے بھائی کرنا کیا ہے، آپ نے 2 کام کرنے ہیں۔ ایک تو آپ نے کسی بھی دواخانے کے اوپر جا کر ماسک البول نام سے جو سیرپ ہے وہ لے لینا، اچھی کمپنی کا لے لیں، اچھی بات ہے۔ تو ماسک البول آپ نے سیرپ لے لینا ہے، ماسک البول یہ آپ نے سیرپ لے لینا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، اس ماسک البول سیرپ کے ساتھ آپ اس پنسار والے کو کہیں گے کہ مجھے 50 روپے کے لاجونتی کے بیج بھی دے دو، لاجونتی کے بیج، تو آپ کو 50 روپے کے وہ بیج بھی دے دے گا، آپ نے وہ بھی لینا ہے، اور ساتھ میں یہ نسخہ بھی آپ نے لینا ہے۔ تو آپ نے اس نسخے کی آپ یعنی کہ جو حجم ہے آپ ذرا نوٹ کر لیں، یعنی کہ 2 تولہ جو ہے آپ نے سالہ مصری لینی ہے اصل والی، اور 30 گرام آپ نے گوند کتیرا لینا ہے، اور 50 گرام آپ نے خشک سنگاڑا لے لینا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں لے کر آپ گھر آ جاؤ گے۔ ماسک البول سیرپ جو ہے وہ آپ نے 1 گلاس پانی کے اندر 2 ڈھکن آپ نے اس کے ڈال دینے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو لاجونتی کے بیج ہیں وہ تھوڑے سے 1 کیپسول یعنی کہ 1 گرام کی مقدار میں آپ نے منہ میں ڈال لینے ہیں، اور اس کے بعد اسی شربت کے ساتھ ان کو نگل لینا ہے۔ یہ صبح کو اور عصر کے ٹائم یہ آپ نے خوراک کرنی ہے۔ اب رہ گئی یہ چیز، آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ سالہ مصری، وہ خشک سنگاڑا اور گوند کتیرا تینوں کو اچھی طرح خوب پیس کر ان کو اکٹھا کر لینا ہے۔ اب ان سے یعنی کہ آپ نے 1 گرام والے کیپسول بھر لیں یا 500 گرام والے کیپسول بھر لیں۔ اب آپ نے وہ جو شربت پیا ہوگا اس کے تقریباً 2 گھنٹہ بعد میں 1 کیپسول یعنی آپ نے یہ لے لینا ہے، اور رات کو سوتے وقت آپ نے یہ کیپسول دودھ کے ساتھ لے لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی یہ جو جریان والی جو تکلیف ہے، یعنی کہ پیشاب کے قطروں کا آنا اور مزی کے قطروں کا آنا، منی کے قطروں کا آنا، انشاءاللہ یہ چیز جو ہے نا یہ آپ کی ضرور بضرور ختم ہو جائے گی۔ اور کمال کی بات کیا ہے اس نسخے میں آپ کو بتاؤں، یہ جو جوان لوگ بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں، یہ جو میں نے شربت بتایا ہے نا اور لاجونتی کے بیج بتائے ہیں، اس سے بھی ان کا جو یہ رات کو پیشاب کرنے والا جو یہ جو سسٹم ہوتا ہے نا، کمال ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل 2 چیزیں پکا نسخہ ہے اس بات کا۔ اور تیسری جو مین بات کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ بہت سارے باادب قسم کے یعنی کہ والدین ہوتے ہیں، وہ جوان بچوں کو جو بالغ ہو جاتے ہیں ان کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے مثال ہے نا ہاتھ کا استعمال نہیں کرنا، گندی فلمیں نہیں دیکھنی، یا کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ کی صحت بگڑ جائے۔ اب ہر بندہ اپنے بچوں کو یہ نہیں کہہ سکتا، کچھ کہہ بھی سکتے ہیں لیکن ہر بندہ اس طرح کہہ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو ان کے لیے ایک بہترین قسم کا جو حل ہے نا وہ میں نے نکالا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں اب ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو وہ بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ آپ نے ایسے بچے کہ جن کو آپ کہو بھی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی یہ جو تکلیفات ہیں یا آپ کو ڈر ہو کہ یہ اس راستے پر نہ چلا جائے تو یہ چیزیں بھی ان کی ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو اب اجازت چاہتا ہوں، اور کوئی بات پوچھنی ہو تو 0349 240 9813 یہ میرا واٹس اپ نمبر بھی ہے اور میرا کال نمبر بھی ہے۔ اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ اس سے بے دھڑک مجھ سے بات کر سکتے ہیں، نہیں تو واٹس اپ کے اوپر آپ کوئی میسج چھوڑ دیں، انشاءاللہ میں اس کو پڑھ لوں گا اور بعد میں پھر آپ کو اس کا جواب دے دوں گا۔ تو اس کے بعد میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔